سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا ہوا تھا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں تک ہوا تھا۔ آگے ہم نے دیکھنا تھا یہاں سے، ابھی ہمارا منافقین کا ہی رکوع چل رہا ہے، وہ ابھی کمپلیٹ ہمارا نہیں ہوا، اس کو کمپلیٹ ہمارے ہونے میں 2 آیتیں باقی ہیں جی۔ او کصیب من السماء، او یا کاف کا مطلب ہے جیسا کہ، کاف زبر کا، جیسا کہ، صیبم تیز بارش ہو، من السماء آسمان سے، من سے، سماء آسمان سے، فیہی اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد و برق اور بجلی کی چمک ہو، ورعد چمک کڑک، و برق بجلی کی چمک اور کڑک ہو اس کے اندر، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں۔ اب یہاں پہ ہم ہے نا، وہ ان کے، وہ ان کی کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے ہم نے کہا تھا نا، یہ کل بھی پڑھا تھا کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے، اپنا، اپنے، تو وہ اس کے لیے ہم کا صیغہ یوز کرتے ہیں عرب والے جو ہے نا، عربک زبان میں ہم کا صیغہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے کانوں میں ان کی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السواء کی حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر کہتے ہیں ڈر، موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیطم گھیرنے والا ہے، عنقریب ان کو گھیرنے والا ہے، بالکافرین ایسے کافروں کو، اللہ تعالیٰ عنقریب کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات آتی ہے کہ جس طرح آسمان سے تیز بارش ہو تو کیا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اس کی، اب یہ نہیں ہے کہ اوریجنل میں یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نیک ہے تو ہمیں بھی بجلی کی کڑک سے تو ڈر لگتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو سب کو ڈر لگتا ہے، اور ہم کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو کیا ہم منافقین ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں اس طرح سے کہ اس کو ریلیٹ کیا جائے اس طریقے کے ساتھ۔ اب ریئل میں اگر وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اصل والی ان کو کڑک جو ہے وہ تو ان کو ڈر خوف نہ دلاتی ہو، لیکن اس کا یہ آیا ہے کہ جو آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، اس کو کہا گیا آزمائش کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ جب ان کے اوپر آزمائشیں اترتی ہیں تو وہ کیا ہے، ڈر خوف ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ جس طرح سے جب جنگ کی بات آتی ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا پہلے تو اچھا بڑے زیادہ جو ہے نا ایکسپلور ہوئے تھے جنگ میں، جنگ کے دوران بھی جنگ بدر ہونے لگی نا تب بھی منافقین بڑے ایکسپلور ہوئے، پتہ چلا کہ بھئی یہ منافقین ہے، کیونکہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس طرح سے بہانے لگائے کہ بھئی ہمارے گھروں میں یہ مسائل ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں نہ جانے دیا جائے اور کچھ صحابہ کرام جو پکے تھے ایمان میں، وہ ان کو سواریاں کم پڑ رہی تھی، جب ایک دفعہ ایک جنگ میں سواریاں کم پڑ رہی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ رونے لگ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا نا کہ بھئی سواریاں نہیں ہیں، یا تو سواریاں لے آؤ تو ساتھ چلنا، وہ اتنی شدت سے روئے کہ ہمیں جنگ میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ مومنین کی وہ ہے نا کہ مومن تو اس طرح کرتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ بہانے تلاش کرتے ہیں اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ ہی جانے دیا جائے۔ یہ ہے کہ بارش کو یہاں پہ ریلیٹ کیا گیا آزمائشوں کے ساتھ، اور جب ان کے اوپر کوئی آزمائش اترتی ہے، جب ٹیسٹ لینے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ ان کے تھر تھر کانپنے لگ پڑتے کہ ہم مر جائیں گے، اگر ہم جنگ پہ گئے تو مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم گھر کے اندر بھی بیٹھے ہو نا، تم اگر 70 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہو تو تمہیں موت نے اگر آنا ہے تو آ کے ہی رہ جانا ہے۔ تو اس لیے موت کے ڈر سے ہمیں آزمائشوں سے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ عنقریب گھیرنے والا ہے ایسے کافروں کو۔ اب یہ منافقین کی بات ہو رہی تھی، لیکن ایسے کافروں، انکار کرنے والے، کافر کا اصل مطلب انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور منافقین کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اگر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہے وہ اصل میں کافر ہی ہیں۔ ان کا پتہ کافروں سے بھی برا حال ہونا ہے جہنم میں، ان کا سب سے نچلا جہنم کا گڑھا منافقین کا ہے۔
यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, या जैसा कि बिजली की कड़क चमक, ये पीछे भी बर्क़ आया, चमक कड़क, यख्तफ़ु अबसारहुम, उचक ले जाए उनकी आँखों को, अबसार कहते हैं आँखों को, उचक ले जाए उनकी, यानी कि जिस तरह से एक परिंदा आए और वो पकड़ के ले जाता है ना, कभी कुछ होता है कि चीज़ सामने रखी होती है, अक्सर वहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड्स में ऐसा देखने को मिलता है, कौवे आके उचक के जो है ना ले जाते हैं चीज़ को। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फी, कुल्लमा जब अज़ाअ रोशन होता है, लहुम उनके लिए, मशौफ़ी तो उसमें चल पड़ते हैं, व इज़ा और जब अज़लमा अंधेरा होता है, अलैहिम उन पर, क़ामू तो वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा, और अगर चाहता अल्लाह ताला, ला ज़हबा, ला लगा ज़रूर के लिए, यहाँ पे लगा लाम, ज़रूर ज़हबा ले जाता अल्लाह ताला, बिसमअहिम उनकी समाअत को, व अबसारिहिम और उनकी आँखों को, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला अला पर कुल्ली हर शैइन चीज़, क़दीर क़ादिर है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये पीछे आयत पे हमने पढ़ा कि बारिश को हमने रिलेट किया आजमाइश के साथ। अब यहाँ पे जिस तरह से आगे वही बात हो रही है उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। जिस तरह से अगर चमक कड़क आती है, ये आजमाइश की ही बात हो रही है कि अगर चमक कड़क उनको आसमान से आती है तो क्या करते हैं जब रोशनी उनकी होती है, यानी कि जब अल्लाह ताला अच्छे दिन होते हैं, जंगों के दिन नहीं होते, या किसी भी आजमाइश का टाइम नहीं होता। हम भी अगर देखें, अब जंग का तो टाइम नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कोई अगर आजमाइश नहीं आई ना, अच्छे टाइम चल रहा है, तो हम हर अच्छा काम करेंगे। हम जो है ना, अगर हमें अल्लाह ताला ने खुला दिया तो हम उसमें से जी 20 40 50 खर्च भी कर देंगे। फिर अगर हमारे पास कोई यानी कि कोई मुश्किल नहीं है तो अच्छा तो हम भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो फिर क्या मुशौफ़ी उसमें चल जाते हैं, यानी दीन में चलते रहते हैं। जैसे मुझे अल्लाह ताला ने, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली, मैं चलती रही, अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, मेरी सारी दुआएं मैंने जब भी दुआ मांगी कबूल हुई, ठीक है, मैं चलती रही दीन में, आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही अल्लाह ले गया इसको रोशनी को, ये इसका मतलब ले गया रोशनी को, इसमें इसके लिए कहेंगे जैसे ही अल्लाह ताला ने वो अच्छे दिन ज़रा थोड़ी देर के लिए उठाए, तो फिर क्या हुआ, उनके ऊपर ज़रा रात आई गमों की, तो क्या अंधेरा हुआ ना, हम अक्सर अपने गमों को रात के अंधेरे से रिलेट करते हैं ना, तो रात का अंधेरा ज़रा आया, उनकी ज़िंदगी में ज़रा गम आए, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे खड़े हो गए, उनका ईमान वहीं पे स्टॉप हो गया। अब जिस तरह मैंने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बड़ी शिद्दत से मांगी, अल्लाह ने कबूल नहीं की, अल्लाह फरमाते मैं कबूल करता हूँ तब तक जब तक कोई इंसान ये नहीं कहता कि मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। लेकिन हमें कभी होता है ना कि कभी डिले हो जाती है, तो अब कहते हैं ना अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, वो थोड़ी सी डिले जब हो जाती है ना, तो इंसान जिस तरह से अगर कहते हैं ना, अक्सर मैंने लोगों को यहाँ पे आके बदलते देखा है कि जब कभी कोई उनके वालिदैन में या कोई उनके अजीज़ो कारब में बीमार होता है ना, तो उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मैं ये सदका करूँगी उनकी ज़िंदगी जो है ना बरकत अता फरमा दे, और इस तरह ज़िंदगी की दुआएं करते हैं। लेकिन क्या होता है, अल्लाह ताला उनको फौत कर देते हैं, तो वहाँ पे आके कहते हैं मैं तो अल्लाह को लड़ियाँ दुआवां मंगियाँ सी, अल्लाह ने मेरी एक भी दुआ नहीं सुनी, अल्लाह है ही नहीं। वो क्या है, एथियस्ट की तरफ चले जाते हैं। और बड़े लोगों को सिर्फ इस वजह से वो पीछे चले जाते हैं, दुआ नहीं कबूल हुई जी, मेरे नाल अल्लाह ताला वही नहीं है, अल्लाह तुम लोगों को तो देता, मुझे मेरी कभी सुनी नहीं, अल्लाह ने मेरे साथ ये भी किया, अल्लाह को हम ब्लेम करते जाते हैं ना। तो यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो कामू खड़े हो जाते हैं, उनका ईमान बस वहीं पर स्टॉप हो गया, ठीक है। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम, अब पहले तो अल्लाह ताला कह रहे थे ले गया अल्लाह ताला उनकी जो है ना समात को, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, और क्या हो गया, वो अंधे हो गए, अब वो लौट नहीं सकते। तो अब यहाँ पे आके अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर अल्लाह चाहता तो ले जाता, यानी उनकी समात को, अब यानी अल्लाह यानी लेके नहीं गया, अगर अब यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं अगर चाहता तो लेके जाता उनकी समात को और आँखों को, बिनाई को। यहाँ पे ये मतलब है कि जो इंसान थोड़ा बहुत देखना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला इस तरह नहीं करते कि भाई जो इतना को देखना चाह रहा है मैं उसको भी सारा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दूं, कि मैं अगर चाह रही हूँ कि थोड़ा सा 4 नमाज़ें पढ़ लूँ, चलो 1 नमाज़ पढ़ लूँ, 4 छोड़ दूँ, तो अल्लाह ताला थोड़ा सा मुझे इतना मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ेंगे, इतनी सी जगह छोड़ेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इतना सा हक़ सुनना चाहती हूँ, जिस तरह से अगर मैं कहूँ मुझे 5 दिन मदरसे में बुलाया गया है, तो मैं 1 दिन यानी कि कहूँ कि चल बाकी गल्लां तो होती रहेंगे, 1 दिन तो चलो थोड़ा बहुत तो चली जाऊँ ना, तो अल्लाह ताला उससे मुझे रोकेंगे नहीं। अल्लाह ताला इतना मेरे लिए विजन खोल देंगे, जितना मैं जाना चाहूँगी उतना अल्लाह ताला मेरे लिए खोलते जाएंगे। अब जितना मैं सुनना चाहती हूँ ये नहीं, अल्लाह ताला कहते कि नहीं इसने इतना नहीं सुनना तो मैं बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर दूँ। अगर कोई थोड़ा बहुत सुनना चाहता है दीन की बात और थोड़ा बहुत करना चाहता है, तो अल्लाह उसके लिए उतना को रास्ता खोल देते हैं।
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ان نہ آ جائے اس کا مطلب ہے آڈینس کے دل میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور بات کرنے والا بھی سچی بات کر رہا ہے۔ اس کا انا کا جب آ جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگلا رکوع اب شروع ہوتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے اس سے جو اگلا رکوع ہے نا، یہ جو ہم اگلا رکوع پڑھنے لگے ہیں، اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نا کس طرح سے پیدا ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ تخلیق کیا اور یہ سوچا کہ میں نے کس طرح اس کو بنانا ہے اور کیا سارا پروسیجر بیان کیا گیا، خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس رکوع کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر ساری اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے بات کر دی ہے زمین کی، میں نے بنایا 7 آسمان اور میں نے زمین بنائی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جنت بنائی، میں نے جہنم بنائی، جو مومن ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اس کو جنت میں بھیج دوں گا، جو برے کام کرے گا اس کو میں جہنم میں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، پھر اس کے بعد جا کے انسان کے بنانے کی بات کی، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں پہ آنے سے پہلے یہاں پہ انتظام کیا ہمارے آنے کا، پھر اللہ نے ہم کو بنایا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب تک کوئی بھی پریشانی نہیں آتی جب تک اللہ اس کا حل نہ بھیج دیں۔ اب ہم یہاں پہ آتے، اگر اللہ نے حل تلاش کر کے ہمیں دنیا میں نہ بھیجا ہوتا، حل پہلے اس کا نہ بنایا ہوتا، ہمیں بنانے کے بعد بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ سانس لینے کا انتظام کرتے، یہاں پہ پانی کا انتظام کرتے، تو آدھے تو ایسے ہی مر جاتے نا، ایسے ہی ہے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے سب سے پہلے، تو وہ یہاں پہ جی پاتے، وہ یہاں پہ ایگزسٹنس کر پاتے۔ اب جس طرح ہم مریخ اور دوسری کسی اس میں جائیں سیارے میں، تو ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے جب تک کوئی وہ ماسک وغیرہ کوئی چیزیں نہ لگائیں، وہ سائنٹسٹ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا سانس کا کیا سسٹم کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا سانس لینے کا، پانی پینے کا، انسان کو کون کون سی ضرورت ہے، اس زمین کو تیار کیا ہمارے لیے، پھر اس کے بعد انسان کو بنایا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ہمارے اوپر پریشانی آنا نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں۔ جی، یہ میں نے اپنی زندگی میں بھی نوٹ کیا کہ جو ہے نا، یہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی پوری ڈیٹیل اس کی کہ میں نے جو ہے نا کیا اس میں کیا۔ آگے ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے پہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یا ایھن یعنی کہ تمام کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، میں نے کیا بتایا تھا، ناس جب آئے گا یعنی کہ گروہوں کی بات ہو رہی ہے مختلف۔ اب پوری دنیا میں سارے دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آنے والے قیامت تک جو گزر گئے ہیں سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اعبدوا یعنی کہ حکم کا سیگا نا، تم سب عبادت کرو، ربکم الذی، ربکم تمہارے یعنی کہ تمہارے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ ذات یعنی کہ وہ شخص، کہتے ہیں نا وہ ایک شخص کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، الذی، وہ ایک شخص کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی وہ ذات، خلقکم، اب شخص تو نہیں نا کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو، وہ شخص نہیں کہیں گے، اللہ جی وہ ایک شخص نہیں کہیں گے، اس لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں وہ ذات پاک، اس لیے یہاں پہ ہم ذات پاک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ ذات پاک، خلقکم، خلقہ پیدا کیا اس ایک مرد نے، کم تم سب کو، یہ ہم نے کل سیگا پڑھا تھا نا، ذہبا والا ضربا والا، اسی کے وزن پہ خلقہ، پیدا کیا اس ایک مرد نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں، واحد مذکر کا، تو کیا خلقہ پیدا کیا اس ایک مرد نے، کم تم سب کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک پیدا کرتے رہنا نا انسانوں کو، تو یہاں پہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب کہ ہر انسان پیدا ہو چکے، یعنی کہ اس کا ایگزسٹنس ہو چکی ہے، وہ عالم ارواح میں ہر ایک جس روح نے یہاں پہ آنا ہے وہ بن چکی ہوئی ہے، اب بس یہاں پہ دنیا میں آنے کی دیر ہے بس اس کی، ٹھیک ہے۔ خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، الذین زیادہ لوگ، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ، تتقون تقوی اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہاں پہ ہم سب کو انسانوں کو کیا ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، ہاں، اور ہم سے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ الذی وہ ذات پاک، جعل بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فرش یعنی کہ زمین کو جو ہے فرش ہمارے لیے بچھا دیا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت،
وَأَنزَلَ اور نازل کیا من سے من السماء آسمان سے ماءً پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پس نکالا اس نے بِهِ ساتھ اس کے من الثَّمَرَاتِ پھلوں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے. اب رزق ہم کہتے ہیں نا اللہ تمہیں رزق دے تو ہم سمجھتے ہیں صرف مال و دولت کو ہی رزق کہا جاتا ہے. اچھی صحت بھی رزق ہے, اور پھر کسی کا اخلاق آپ کے پاس اچھا ہے وہ بھی رزق ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے وہ بھی رزق ہے, اگر آپ کے پاس ہدایت ہے وہ بھی رزق ہے. ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ کی رزق ہے. تو اب یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثمرات کو الگ سے کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو رزق دیا. اللہ نے کہا پھلوں میں سے, زمین سے کیا نکلتا ہے, پھل, اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں, پھلوں سے رزق. وہی بات آ گئی کہ بعد میں ہمیں بنایا, پہلے ہمارے کھانے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا ہے کہ پھلوں سے رزق تمہارے لیے بنایا, نکالا اس سے پھلوں سے رزق. فلا پس نہ تجعلوا تم ہو جانا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شریک, نہ بنانا, جعل بنانا, نہ تم سب بنانا للہ اللہ کے لیے, لام کے نیچے زیر جو لگی ہے لام زیر لی کے لیے, اندادن شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یہاں پہ جا کر اللہ تعالیٰ نے اب شریک کی بات کی کہ آپ لوگوں نے کسی کے اللہ کے ساتھ کسی شخص کو غیر اللہ کو شریک نہیں بنانا, اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اب اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ داتا, اکثر ہم یوز کرتے ہیں نا داتا دربار یا داتا صاحب, ان کا اصل نام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ بہت نیک انسان اللہ تعالیٰ کے گزرے, لیکن اب ہم جب ان کو داتا کہہ دیتے ہیں, داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. تو آپ یا میں کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. اگر میں یہاں سے پکڑ کے کوئی چیز آپ کو پکڑاتی ہوں تو یہ میں دے رہی ہوں, اگر تو کیا یہ میں دے رہی ہوں؟ یہ اگر میرا ہاتھ اللہ روک دے یہیں پہ, میں اٹھا ہی نہ سکوں, میں کچھ دے سکتی ہوں؟ اگر میں یہاں پہ بول رہی ہوں ایگزیکٹلی اگر میں علم تھوڑا سا اگر ہم ڈیلیور کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا رہی ہوں, تو کیا میں بتا سکتی ہوں اگر میرا اللہ میری زبان کو روک لے؟ لیکن کیا اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر ہم داتا کون سا بنائیں جو بیسٹ ہو, دی بیسٹ ہو, جس کو کوئی روک ہی نہ سکتا ہو. داتا تو وہ ہوتا ہے نا. اب ہم انسان کیسے داتا ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے داتا کسی انسان کے لیے نہیں لگا سکتے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم داتا نہیں لگا سکتے. میرے نبی نے ہمیں علم دین کا بے پناہ دیا, اللہ کی بدولت دیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا تو انہوں نے دیا. اگر دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی سارا کچھ دے سکتے تھے سب کچھ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان والا بیریئر کیوں رکھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے, وہی بھی پہلی نام ان کو. دیکھیں اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم الغیب تھے, تو ان کو اللہ نے عالم الغیب کی جتنی چیزوں کا غیب کا علم دینا تھا نا, بے پناہ غیب کی چیزوں کا علم دیا. ایون دو کہ جنت جہنم جو ہمارے لیے غیب ہے ان کے لیے غیب نہیں تھی, لیکن کس نے غیب کھولا ان کے لیے؟ اللہ نے. اب دیکھیں جب سب سے پہلی وحی ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں مرنے لگا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے کچھ یعنی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, تو اگر وہ پہلے سے سب کچھ جانتے تھے تو پھر تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا بھائی یہ تو وہی ہے, اور سارا کچھ علم ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر درمیان میں فرشتے کا بھی وہ نہ کرتے, یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اللہ کے پاس اصل علم ہے, تمام قسم کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ علم پہنچایا, وہ بھی مکمل جو ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیزیں اب میرے دل میں جو گزر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل سکتا, لیکن اللہ کو پتہ ہے. آپ دیکھیں نا ایک دفعہ جب وہ واقعہ ہے کہ حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جو ہے نا بہت گناہگار انسان تھا, تو وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تب تک بارش نہیں کروں گا جب تک تمہارے اس میں نا ایک گناہگار شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا نا تو میں نہیں وہ کروں گا, بارش کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا, غالباً موسیٰ علیہ السلام ہی تھے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا ان میں سے جو ہے وہ اٹھ کے چلا جائے جو ہے نا جو گناہگار ہے. تو اس شخص کو پتہ ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے کو پانی میں, تو اس کو پتہ چل گیا. کہتا ہے اللہ روح کے اس نے دل میں کہتا ہے اللہ میرا پردہ رکھ لے, میں یہاں سے اٹھ کے گیا تو بڑی شرمندگی ہوگی, پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ میں گناہگار ہوں. تو اس نے معافی مانگی, تو وہیں سے بارش ہونا شروع ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو کوئی اٹھ کے ہی نہیں گیا تو بارش کیوں ہونا شروع ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے اس نے معافی مانگ لی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بتا دے وہ کون شخص تھا. اللہ نے کہا میں کسی کا پردہ نہیں کھولوں گا. انہوں نے کہا مجھے بتا دے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اللہ نے کہا نہیں,
تو پردہ اللہ نے نبی کے پاس بھی، یعنی کہ جس کا اللہ نے نہیں کھولنا. اب اللہ نے فرمایا کہ جب وہ میرا نہیں تھا میں نے تب نہیں کھولا. ایگزیکٹلی، جب وہ میرا نہیں تھا تب نہیں میں نے بتایا، تو اب جب وہ میرا بن گیا تو میں کس طرح سے بتا دوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایسا علم دیا کہ ہم اس علم تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتے. اس قرآن کو ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے. میرے نبی نے مکمل سمجھا. اللہ نے صرف واحد وہی شخص ہیں جنہوں نے مکمل سمجھا اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر طرح کا علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا نہیں. اب وہی بات کہ ہمارے دلوں کے حال وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، کس نے کب کیا کرنا ہے وہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، کسی کو داتا نہیں کہنا، داتا اللہ کو کہنا ہے. ہم نے اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی میرا رب ہی ہے جو وسیلہ بنانے والا ہے. سامنے والا اگر اللہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو پھر ہماری یہ تو بات ختم ہو جاتی ہے نا بالکل، کہ ہم کسی کو شریک بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اگر اللہ نے کہا ہے نا تم جانتے ہو، لوگوں کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا صرف مسلمان جانتے ہیں. اگر اللہ نے کہنا تم جانتے ہو تو یقین کرے ہر کافر کے دل میں بھی پھر یہ کہیں نہ کہیں بات ہے، ہمارا ایمان ہے. وہ جانتے ہیں اس بات کو. ہر مسلمان جو شرک کر رہا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا علم ہے کہ میرے اللہ سے اوپر کوئی نہیں. اب اس میں اکثر میں یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر رات کے ٹائم ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی سیڑھی لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سیڑھی کے بغیر نہیں ہم پہنچ سکتے. تو اب دیکھیں اگر رات کے ٹائم آپ کو کچھ ہو جاتا ہے رات کے 1 بجے، کیا آپ دوڑ کے دربار میں جائیں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ ڈائریکٹ اللہ یعنی فوراً سے ہمارے دل سے اللہ نکلتا ہے. تو پھر وہاں پہ وسیلہ کہاں گیا؟ اللہ کہے نہیں چل جا پہلے وسیلہ لے کے آ، میں نے نہیں سننی تیری. رات کے 1 بجے ہے نا، تو اب دربار پتہ نہیں بند ہے کھلے ہیں کیا صاحب ہے، ہم جلدی جا نہیں سکتے، دل سے فوراً نکلتا ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے وسیلہ ہی چاہیے ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو پھر اس ٹائم ہماری اللہ نہ سنتا. تو اس لیے جب اللہ ایک دفعہ سن سکتا ہے نا بغیر کسی وسیلے کے، تو اللہ 1000 بار بغیر وسیلے کے سن سکتا ہے. دیکھیں اب ہم کسی کو دیکھیں ہم بھی ماننے والے ہیں بالکل. ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکتے، شان کو نہیں کم کر سکتے. ان کی جتنی شان ہے اور ان کے بیٹوں کی جتنی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی، شاید ہی انہوں نے کسی سے اتنی محبت کی ہو. کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جب سجدہ کرتے تھے نا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے عنہما ان کے آ کے بیٹھ جاتے تھے نا کبھی ان کے اوپر جو ہے کمر کے اوپر، تو وہ سجدہ لمبا کر دیتے تھے چاہے ان کے پاؤں سونے لگ پڑے، اٹھتے نہیں تھے کہ یہ میں اٹھوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ اتنی یعنی کہ انہوں نے لاڈ کیا ان کے ساتھ. تو ہم پہ واجب ہے کہ ان کی ہم عزت قدر اسی طرح سے کریں، اب جو ہے نا ان کی محبت میں بہت بڑھے. لیکن ہم نے ہر ایک کا درجہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اب وہ ہم نبی سے نہیں بڑھا سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے نہیں بڑھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرا اللہ سب سے پہلے ہے، میرے اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے، ان کی جو ہے نا ان کے اس کے بعد میرے نبی کی پیروی، اس کے اوپر کوئی نہیں جاتا. اور نبی کو بھی ہم اللہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے. سب سے پہلے اللہ کا درجہ ہے، اسی لیے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں. میرے نبی نے نہیں کبھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا دو. وہ ان کو پتہ ہے کہ میں رب کے ساتھ بہت دوستی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ولایت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جو میرے نبی اور اللہ کا رشتہ ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہے، پھر میرے نبی ہیں، اور میرے نبی سے اوپر کوئی نہیں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی، میرے نبی سے اوپر کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جن کو درجہ دیا، اور انبیاء کو بھی، انبیاء بھی سب، حالانکہ کتنے ہمارے دلوں کے اندر ان کی عزت ادب احترام اور ان کی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ان کے اوپر، لیکن میرے نبی سے اوپر کوئی نبی بھی نہیں، ان کا درجہ بھی کوئی، ان کا نبی سے اوپر کسی نبی کا بھی درجہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی شرک کرتا ہے تو وہ جانتا ہے. اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس طرح کی شکل کے ہوں گے جس طرح کے یہ بت بناتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ ننگے پڑنگے، پتہ نہیں کیا ان کی شکل ہوتی ہے.
تو کتنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں نعوذ باللہ. اور پھر پتہ ہے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا وہ ان کے ہندوؤں کے وہ کبھی ڈرامے یا فلموں میں جا کے نا کبھی ان کے ساتھ کوئی برا ہو گیا نا جا کے کہتے ہیں بھگوان کو تم ہی میرے نال غلط کیا, تم نے یہ نہ کرتے تو میں یہ ایسا ہو جاتا. یہ نہیں انہوں نے بنایا ہوتا. اور پتہ ہے ہم ڈرامے اور فلموں میں اپنا کلچر دکھا رہے ہوتے ہیں جو ایسا جس ریئل میں ہوتا ہے نا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور پتہ ہے یہاں پہ ذرا تھوڑا سا پیچھے آ جائے, ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہے جو ہم نے پہلے بات کی کہ ہم تھوڑا سا ہمارے پر آزمائش کا ٹائم آتا ہے تو ہم اللہ کو تو اتنا کرنے لگ پڑتے ہیں نعوذ باللہ. وہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں اگر جو ہے نا کوئی میں فیل ہو جاتی ہوں کسی پیپر میں, میں نے اتنی محنت کی اس پیپر کے لیے, میں نے بہت دن رات لگا کے محنت کی, لیکن دی اینڈ میں فیل ہو گئی اس پیپر کے اندر. تو اب میں جاؤں گی میڈم کے پاس, جس میڈم نے مجھے, جس میم نے ایچ او ڈی نے مجھے فیل کیا, میں اس کے پاس جاؤں گی پیپر لے کے, اور اس کو کیا میں جا کے اس کے منہ کے اوپر چپڑے مارنے لگ پڑوں گی, یا میں اس کو جا کے کیا کرنے لگ پڑوں گی, اس کے ساتھ توڑ تڑا کرنے لگ پڑوں گی. میں کہوں گی میم پلیز دیکھیں میرے کیریئر کی بات ہے, مجھے دیکھیں میرے ساتھ ایسا نہ کریں, مجھے پاس کر دیں. ایسے کروں گی نا, اس کے ذرا ترلے منتے کروں گی نا کہ بھائی پلیز دیکھیں مجھے نہ ایسے کریں, مجھے پتہ ہے کہ آگے والے جو سال ہیں اگر میں ابھی توڑتڑا کروں گی تو آگے والے سالوں میں بھی مجھے فیل کر دے گی. تو میں نے اس فیل ہو گئی ہوں تو میں نے اس کو کیا جا کے میں بڑے ترلے کروں گی کہ پلیز میم کر دے, مجھے پاس کر دے, میں نے بڑی محنت کی ہے, اس کے لیے میں نے بڑی دعائیں صدقہ خیرات کیا, مجھے اس کی میں پاس کر دیں. اب اس کے ہاتھ میں وہ پاس کرے یا نہ کرے, اگر کر دے گی تو تم لوگ بڑا خوش ہو جاؤ گے, ہے نا, ہم بڑا خوش ہو جائیں گے. اگر میں فیل ہوئی ہوں تو میں بڑے خوش ہو جاؤں گی مجھے پاس کر دے. نہیں کرے گی تو پھر بھی میں جا کے اس کو جا کے اوپر اس کے اوپر شاؤٹ نہیں کروں گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آج فیل ہو گئی ہوں تو یہ میں نے اب اگلے والے کل والے پرسوں والے بھی تو نہیں نا میں نے اس میں جگاڑ میں لگا دینے کہ وہ بھی اس میں بھی مجھے پکڑ کے فیل کر دے. تو انفارچونیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک میڈم کے جتنا بھی رتبہ نہیں دیتے. دل میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ 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 بہت. اب اللہ سے ہم نے دعا کی, محنت کی, صدقہ خیرات کیا, کوئی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے, دی اینڈ ہمیں وہ اچیومنٹ نہیں ملی. ہم اللہ کو ڈائریکٹ جا کے اللہ تو ہے ہی نہیں, اللہ میری سنتا نہیں, اللہ کو میں یہ, ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ایتھیسٹ ایسے ہی تو ادھر کو جاتے ہیں اس رستے کو, اور سیدھا, اور یہ نہ بھی ایتھیسٹ ہوں زبان سے, یعنی کہ مسلمان بھی ہیں, کلمہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ شکایت جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ جو ہے نا ایک ٹیچر کی جتنی ویلیو بھی ہم اللہ کو نعوذ باللہ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ایک استاد کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے پیپر ہمارے ہاتھوں میں ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری بات نہیں سنی نا, اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی, تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی تو جا کے اپولوجائز کر سکتے ہیں, اللہ میری کوئی غلطی ہوگی مجھے جو ہے نا پلیز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آگے والی جو زندگی ہے وہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کو تو میں نے اب فیلئر کی طرف نہیں نا لے کے جانا. تو یہ چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا وہ کرنا, یہ سوچ لینا ذہن میں وہ چنگا کرے برا کرے ہمارے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں وہ ویژن نہیں دیکھ سکتی جو اللہ دیکھ سکتا ہے. اور آنے والے چند سالوں بعد یقین کریں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کام نہ ہوا ہوتا نا وہاں پہ اس ٹائم پہ تو میں یہاں پہ نہ ہوتا, میرا یہ چیز نہ ہوئی ہوتی. اگر نہ بھی پتہ چلے نا, اگر نہ بھی پتہ چلے تو آنکھیں بند کر کے یقین کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے. یہی تو ہے غیب کے اوپر یقین لانا, کیونکہ جب ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر جب آنکھیں بند کر دیں, میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یہیں پہ بیان کر رہے ہیں, پہلے اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا, ساری زمین کا آسمان کا انتظام کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے ہمیں بنایا. تو کیسے ہم یہ بھول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا حل نہیں کوئی رکھا ہوگا, یا اس پریشانی کے الٹرنیٹ کوئی ہمارے لیے نعمت نہیں رکھی ہوگی. اور میرے خیال میں ہماری جو آنے والی زندگی کی نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, اور ہمیں اس کا ہی انتظار کرنا چاہیے. وہی صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ یعنی کہ جو ہے اگر ہمیں دعا کرنے کا, یعنی یہ نہیں ہمیں ہوتی کہ دعا قبول ہو نہ ہو, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دعا کی توفیق ملے بھی کہ نہ ملے. یعنی یہ کہ دعا کی جب توفیق مل جائے بس یہی بڑی ہمارے لیے کافی بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہو نہ ہو, اور ہر صورت میں قبول ہوتی ہے, کچھ حصہ ادھر بھی قبول ہو جاتا ہے, کچھ قیامت والے دن میں اس کو جو ہے نا قبول ہوگا اس کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا, اور اگر کنتم ہو تم فی ریب, شک میں, ریب شک کو کہتے ہیں, لا ریبہ پہلے پڑھا تھا نا, نہیں شک اس میں, اگر تم شک میں ہو, مما اس سے, نزلنا ہم نے جو نازل کیا, نزلنا نازل کیا ہم نے, ناک آگے اینڈ پہ ہم نے, علا پر, عبدنا اپنے بندے پر جو نازل کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا, اگر تم اس پہ شک میں ہو, یعنی اس قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے, اگر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں شک میں ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, فَأْتُوا پس لے آؤ, بِسُورَةٍ اس جیسی صورت, مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثال جیسی, یعنی اس کے جیسی اس کی مثل,
اگر تم قرآن پاک کے بارے میں شک میں ہو تو اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، دون کہتے ہیں سوائے، یعنی دون سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا جس مرضی کو بلا لاؤ، دنیا کے کسی بھی اپنے گواہ کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کفار منافقین کہا کرتے تھے نا کہ جو ہے قرآن پاک کے بارے میں وہ نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک آتا ہے اجمی شخص آتا ہے اور اس کو سکھا کے چلا جاتا ہے باتیں، تو یہ آگے ہمیں بیان کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا سب کو، پوری یہ کفاروں کو، مشرکین کو، منافقین کو، کہ اگر تم یعنی کہ ایک اس بارے میں شک میں ہو، اس قرآن کے بارے میں، تو پھر کوئی صورت لے آؤ۔ پھر شخص لا نہیں سکتا آگے، یہاں پہ تو اللہ کہتے ہیں نا کہ چیلنج کیا ہے کہ تم کوئی ایک صورت لے آؤ، پھر آگے جا کے اللہ نے کہا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، کوئی ایک جو ہے آیت لے آؤ، تو تم کبھی بھی، پھر اللہ نے کہا تم کبھی بھی نہیں لا سکتے اس کے جیسی، قرآن کے جیسی کوئی آیت بھی تم نہیں بنا سکتے ایک، اگر تم سچے ہو۔ پھر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ نے یہ چیلنج کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر لم تفعلوا، نہ تفعلوا، تم ایسا کر سکے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فلن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پس ڈر جاؤ آگ سے، التی، وہ جو کہ وقودها الناس، اور ایندھن اس کا الناس لوگ، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، ایسی آگ سے ڈر جاؤ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا تم کبھی کر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ پھر اگر ایسا تم نے نہ کیا، نہیں کر سکتے، تو تم پھر ڈر جاؤ آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی کہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایندھن جب چلاتے ہیں تو ہم کوئلہ لگاتے ہیں یا اس کے اندر توڑا وغیرہ کوئی چیز لگاتے ہیں، تو پھر اس کو جلاتے ہیں، آگ کو بھڑکاتے ہیں، پہلے آگ نہیں لگی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر پہلے ڈالنے ہیں، پھر انسانوں کو ایزا کوئلہ ڈالنا ہے، یعنی کہ اس کو آگ جلانے کا کام کرنے کے لیے ڈالنا ہے، اور سب سے زیادہ کیا ہے پکتا ہے، وہ کوئلہ ہی پکتا ہے نا، اس کو جو سب سے زیادہ جلتا کیا چیز ہے وہی، تو انسان کو ایزا ایندھن یوز کیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار۔ تو پھر آگے یہ بات کی ہے کہ اس سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے۔ اب یہاں پر ہم جب بھی قرآن پاک میں کافر کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہم صرف کافروں کو ہی ذہن میں لے کے آتے ہیں، ہر انکار کرنے والے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو ہر انکار کرنے والے کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کسی بھی چیز سے، اللہ نے اگر حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز چھوڑ دی تو انکار کیا، اگر کسی چیز کا اور کا حکم دیا ہے، ہم نے اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں لیکن ہم نے انکار کیا، تو ہم کافروں میں سے، مطلب انکار کرنے والوں میں سے، تو ہمارے لیے یہ آیت کوٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ وبشر الذین، اب دیکھیں پہلے ہم اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ بنایا ہے، ابھی انسان کی کوئی ایگزسٹنس کی بات نہیں ہوئی، ابھی پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگ کی پہلے بات کی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، پھر زیادہ انسان جب ڈر جاتا ہے نا کہ بھائی ہائے اللہ میں نے تو بڑے گناہ کر لیے، بڑی نمازیں چھوڑ دی، پھر فوراً اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتے، گھبرانا نہیں ہے، تمہیں اگر معافی مانگتے ہو، اگر تم بخشش کی دعا کرتے ہو، تو تم جب تک تمہارے آخری سانس چل رہا ہے میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہے فوراً اللہ خوشخبری بتا دیتے ہیں۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے، عملو، ان سب نے عمل کیے، ٹھیک ہے، عملوا الصالحات، عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری، ان بے شک لہم ان کے لیے، جنات تجری جنت ہے، تجری بہتی ہے، من سے تحتی ہا، اس کے نیچے سے۔ اب یہ ہا کا صیغہ عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، ہو کا آگے ہم نے پڑھا نا ربہو سوری پڑھا، تو اب ہا کا جب یہ صیغہ آیا نا تو یہ عورت کے لیے ہوتا ہے، تو مونس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اب یہاں پہ جنت مونس ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ کیا یوز ہوا، ہا کا صیغہ، جنت بہتی ہے اس کے نیچے سے، تحتی، تحت کہتے ہیں نا نیچے، اس کے نیچے، تحت اس کے تحت، ماتحت، اکثر لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، اس کے ماتحت ہے، تو اس کے نیچے انہار، نہریں، زیادہ نہریں بہ رہی ہیں۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے اور عمل کیے نیک، بے شک ان کے لیے جنت ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کافی نہیں، جو میں نے پیچھے بات کی ہے کہ کافرین کی بات اگر آتی ہے تو وہ پھر ہم اپنے اندر اس کو انکلیوڈ کریں کہ ہم اگر انکار کر رہے ہیں، تو عمل کی بات فوراً اللہ نے کی کہ اکیلا ایمان لانے سے تمہارا کچھ بھی نہیں بننا، عمل تم نے جو ہے نیک کرنے ہیں۔
تو عمل کرو گے تو پھر یہ جنت تمہارے جو ہے مقدر میں ہوگی. اگر عمل نہیں کرو گے, خالی خولی جو ہے نا نعرے پڑھتے رہو گے, نعرہ توحید لگاتے رہو گے اور نعرہ یہ رسالت لگاتے رہو گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. ہم یقیناً اللہ کا نعرہ بھی ایسے ہی لگاتے ہیں اور پھر ہم رسالت کا نعرہ بھی بس خالی کھلی نعتیں پڑھنے تک رکھتے ہیں. مزہ تو تب ہے نا کہ ہم اپنے عمل کے اندر نبی کی وہ ہر بات لے کے آئیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کرنے کو کہا وہ کریں اور جس سے منع کیا اس کو نہ کریں. اب دیکھیں, ایک میں نے حدیث پڑھی, میرے نبی کا انداز بہت خوبصورت ہے. اکثر نہ کبھی تھکے ہوتے تھے نا رات کو, تو مجھے یہ جو ہے نا پتہ ہے کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں چاہیے, لیکن نہ کبھی زیادہ بندہ تھکا ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس طرح کر کے نا تو میں کھا لیتی ہوتی تھی کہ چلو اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا, وہ بس اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دینی نا. جب زیادہ تھکے ہونا تو تھوڑا سا ایسے کہ مزہ نہیں آ رہا تو ایسے کر کے تو تھوڑا سا لگا کے تو کھا لینا. اچھا, ایک دفعہ میں نے ایسے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹیک لگا کے نہیں کھانا, یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا آگے ہو کے کھاؤ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, اگر تو تمہیں میں پسند ہوں تو تم بھی ٹیک لگا کے نہ کھاؤ, اگر تو تمہیں میں نہیں پسند تو لگا کے کھا لو ٹیک. اتنی خوبصورت انداز, مجھے یقین کرے اس کے بعد میری جرت ہی نہیں ہوئی کہ میں ٹیک لگا کے کھانا کھاؤں. یعنی اتنا پیارا انداز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. ہمیں کوئی حکم نہیں کیا, کوئی آرڈر نہیں دیا, بس بتایا ہے کہ اگر تم میرے سے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہو نا کہ میں تو نبی سے اوپر کوئی نہیں, میرا نبی بہت اعلیٰ ہے, تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کو مکمل کر کے دکھاؤ, میرے اوپر میرے جیسا بن کے دکھاؤ, پھر میرے جو میں نے باتیں کہی ہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ. تو کیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. عمل اگر نیک کریں گے تو پھر ہمارے لیے جنتیں ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, رزقوا جب دیے جائیں گے, رزقوا رزق, منہا ان میں سے, من ثمرۃ رزقا پھلوں میں سے رزق. کب؟ جنت میں. یہ بھی جنت کی بات ہو رہی ہے نا, تو جنت میں جب ان کو رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے رزق, قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی, یہ تو وہی ہیں, رزقنا جو ہم دیے گئے تھے, رزق من قبل اس سے پہلے, واتوا بہ متشابہا اور وہ ہوں گے بہ اس سے متشابہا ملتے جلتے, شبہ ڈالتے ہوئے. متشابہا یہاں پہ یوز کیا, ایک جیسا نہیں کہا یہاں پہ کہ اس کے جیسے ہوں گے, اس کی مثل ہوں گے, نہیں کہا اس سے شبہ ڈالتے ہوں گے. یعنی کہ شبہ ہمیں کوئی بھی چیز ڈال سکتی ہے. میں یہاں پہ کہوں کہ یہ چیز ایسے مجھے شبہ دے رہی ہے کہ یہ اس کے جیسی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں صورتیں کے اندر آیتیں بھی شبہ دیتی ہیں, یعنی کہ اس کو متشابہ آیات کہتے ہیں کہ اس سے شبہ پڑ جاتا ہے, بولتے بولتے پڑھتی ہے کہ ایک جیسی ہیں. تو یہ کہ وہ ہوتی ایک جیسی نہیں ہے, لیکن ہمیں ہماری نظر کے دھوکے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جیسی چیز ہے. تو یہاں پہ قرآن پاک میں جو آ رہا ہے کہ جنت میں جب ہمیں پھل دیے جائیں گے جنتیوں کو, تو وہ غالباً عام ہوگا, تو اس کی طرح کا ہوگا جس طرح ہمیں دنیا میں دیے جاتے ہیں. پھل جب دیے جائیں گے نا تو جس طرح کی شکل دنیا میں ہوتی ہے نا اسی طرح کی ہوگی. تو ہم کہیں گے لے جنت کا تو بڑا سنا تھا کہ بھئی جنت ہے, جنت ہے تو اس میں پھل تو وہی اسی طرح کے ہیں. تو جب ہم اس کو چکھیں گے تو اس کے ایک پھل کے اندر 70 ذائقے ہوں گے, یعنی سبحان اللہ 70 ذائقے ہوں گے. تو پھر ہم یعنی کہ ہم یقین لیں گے کہ ہاں یہ اس طرح کا نہیں ہے. یہاں پہ تو کوئی کھٹا نکل آتا, کوئی میٹھا نکل آتا, اور کوئی ایک ٹیسٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ایک ہی ٹیسٹ ہے آم کا, لیکن آم وہاں پہ جو کھائیں گے اس کے 70 ذائقے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں دیکھنے میں تو شبہ ڈالے گا, لیکن وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے, وَلَهُمْ اور ان کے لیے, فِيهَا اس میں, ازواج مطہرہ بیویاں ہوں گی پاک, وہم اور ان کے لیے, فیہا اس میں, خالدون ہمیشگی ہوگی, اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے, اس کے اندر واپس آنے کا کوئی جواز نہیں بنے گا. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے راستے آسان فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جب بھی آپ جنت کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کیا کریں, کیونکہ وہ سب سے اوپر ہے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے جنت الفردوس میں جو ہے نا زیادہ فیسیلیٹیز ہیں. اب دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جنت مانگتے ہیں, صرف جنت مانگتے ہیں, تو جنت کے بڑے درجے ہیں. اب میں وہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم نے اتنا دل مار کے, اگر دنیا میں بھی دل مارنا تو وہاں پہ بھی دل مارنا ہے, جنت میں جا کے بھی دل مارنا, تو پھر فائدہ جنت حاصل کرنے کا. اب دیکھیں نا, اگر یہاں پہ میرے پاس اگر 10 مرلے کا گھر ہے نا, تو میں کتنی خوشحال ہوں نا اگر 10 مرلے کا گھر ہے. اگر اس سے نیچے بھی ہے تو خوشحال ہی ہیں, لیکن اگر میں یہاں پہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اگر میرے پاس ایک کوٹھی ہے 10 مرلے کی تو میں بڑی خوشحال ہوں, کسی کی نظر میں بہت اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں. لیکن میری اگر نظر لگی ہوگی کہیں نہ کہیں کسی بنگلے پر,
ایسے کہیں نہ کہیں میرا ہوگا کہ یار وہ ہوتا نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے. ایسے یہ انسان کی فطرت ہے, ایک چیز مل گئی ہے نا اس سے اوپر اس نے سوچنا ہی سوچنا ہے. اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے الحمدللہ, تو گھر اپنا سارا کچھ دیا ہوا ہے نا, لیکن ہماری کہیں نہ کہیں کسی کے لیے یہ وہ ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے, لیکن ہماری آگے نظر لگی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ بھائی اس سے آگے ہمیں ملے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب یہاں پہ کچھ جنت ہے, کسی کے اعمال کی وجہ سے تھوڑی لو لیول کی جنت عدن ہے, پھر جنت کے درجے ہیں. یہی اسی طرح سے سوچ لیں کہ کسی کے پاس وہاں پہ 10 مرلے کا گھر ہے, کسی کے پاس کوٹھی ہے, تو کسی کے پاس بنگلہ ہے. تو یہاں پہ وہاں پہ ہم پھر کیا کریں گے, اس کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہوں گے. دیکھیں نا, ایک گھر چھوٹا ہے تو اس کے اندر کم ہمیں جو ہے نا فیسلٹیز مہیا ہوتی ہیں, اور ایک کے پاس بڑی چیز, بڑے پیسے, زیادہ جو ہے نا چیزیں ہیں, تو اس کو زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو ہم جنت میں جو نیچے لیول کے جنتی ہوں گے نا, تو وہ اوپر والے لیول کے جنتیوں کو دیکھ کے کہیں گے, یعنی ان کے حسرت سے دیکھیں گے. تو وہاں پہ یہ عنصر حسرت کا کیوں آئے گا. اب یہاں پہ آ جائیں, جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا, اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ اللہ نے بھائی یہ فرض کیا ہے, تو فرض کیا ہوا ہے تو بس ہم وہی کریں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آگے ایفرٹ کرنے کی. اب دیکھیں نا, اب ہم اکثر و بیشتر یہاں پہ لڑائی کرتے ہیں نقاب اور حجاب اور اس پہ بات آ کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صرف سر ڈھکنے کا بات کی ہے, آگے کا اللہ تعالیٰ نے نقاب اتنا کر لو, زیادہ چھپا لو, تو وہ اللہ نے بات نہیں کی. وہ یہی بات کہ جس نے زیادہ لینا ہو وہ زیادہ کرتا ہے, یعنی جس نے اللہ سے زیادہ کی امید رکھی ہو وہ زیادہ ایفرٹ کرتا ہے. اب تہجد اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیا ہمارے اوپر, لیکن ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے. ہم وہاں پہ ہم نے یعنی کہ آگے بڑھنا ہے. اگر جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنا آگے بڑھتے جائیں گے نا, تو ہم نے جنت الفردوس لینی ہے. ہم یہ یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ ہم اپنی محنت سے نہیں لے سکتے کبھی کوئی جنت بھی, چھوٹی سی جنت بھی ہم اپنی محنت سے نہیں لے سکتے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لے سکتے ہیں, اور اللہ نے جو دیکھنا ہے ہماری ایفرٹ دیکھنی ہے. اب یہاں پہ وہی بات اس دن میں ہم نے کی تھی کہ ایفرٹ ہم نے کس طرح سے, اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز چھوڑنا کتنا مشکل تھا, اس نے یہ کتنی مشکل سے, اگر اس کا دل چاہ بھی رہا تھا لیکن اس نے چھوڑا. اب جس طرح سے ہر ایک کی آزمائش سیم نہیں ہو سکتی. اب ایک شخص کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اور ایک قدرتی طور پہ اللہ نے نیچرلی طور پہ اس کو جو ہے نا بڑا حلیم اور بردبار بنایا, اور ایک کو نیچرلی طور پہ بڑا غصے والا بنایا. تو اب دونوں کی کیا آزمائش سیم ہو گئی. اب جو نیک اور بردبار, جس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے نرم اخلاق دیا ہے, جس کو نرم اخلاق دیا ہے, تو کیا وہ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑا سا خرخت بنایا, تو ان کی سیم تو نہیں نا کنڈیشن ہوگی. اب وہ بھی یہاں پہ آ کے کہے گا بھئی میں نے تو اللہ نے NG بنایا تھا, یہ تو ناانصافی ہو گئی. ہم یہاں پہ بات کر لیں گے کہ وہی وہ کیا کہے گا کہ یہاں پہ تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی, اللہ نے اس کو بچپن سے ایسے کا بنایا اور مجھے اس بچپن سے خرخت بنایا. اب یہ دیکھیں کہ اس کی آزمائش کیا پتہ کوئی اور ہو, اس کے لیے اندر کوئی اور چیز رکھی ہوگی, یا جس طرح سے اس کو عبادت کرنے والا اگر وہ ہے تو نرم لہجے والا, اخلاق اس کا نرم ہے, لیکن اس کو عبادت میں نماز پڑھنے میں سرور نہیں ملتا ہوگا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہوگا. لیکن یہاں پہ اگر ایک کرخت ہے تو اس کو نماز عبادت میں مزہ آتا ہوگا, لیکن وہ ذرا تھوڑا سا سخت لہجے کا. لیکن اب دونوں کو تب تک اس کی نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی. وہ اخلاق کے ساتھ باتیں کر رہا ہے لیکن نماز چھوڑ رہا ہے, اس کو فائدہ نہیں دے گی. اب یہاں پہ ایک نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کو کرخت لہجے کے ساتھ بات کر رہا ہے, اس کو بھی فائدہ نہیں دے گی. اب یہ اس کی آزمائش ہے نیکی کی طرف آنا, اس نے ایفرٹ کرنی ہے, اپنی ساری ایفرٹ لگانی ہے کس کی طرف, وہ ہے تو اخلاق والا, وہ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا, اس کو ثواب ملے گا, ٹھیک ہے, اس کو ثواب اس کا ملا. لیکن اگر وہ نماز چھوڑے گا اس کو اس کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اب دونوں نے ایفرٹ کہاں پہ پٹ کرنی ہے, ایک نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے, اپنی ساری طاقتیں لگانی ہے کہ میں نمازی بن جاؤں, اور ایک جو نمازی ہے اس نے ساری طاقتیں اپنی کہاں پہ لگانی ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا نرم ہو جاؤں, نرم لہجہ اختیار کروں. اور دوسری بات کہ اگر یہاں پہ ایک نرم ہے, نرم لہجے والا, تو اس کو اس کے اوپر نیکی ملے گی, تو ایک نیکی ملے گی, ٹھیک ہے. اب لیکن اگر وہ جو نرم لہجے والا ہے وہ کرخت بولتا ہے نا بلا وجہ, اس کو اللہ نے قدرتی طور پہ فطرتاً حلیم بنایا ہے, لیکن وہ غصے کے ساتھ کسی سے بولتا ہے بلا وجہ, تو اس کو اس کا دگنا گناہ ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی برے لہجے والا, اس کو اللہ نے قدرتی طور پہ ذرا سخت وہ بنایا ہے, تو وہ اگر بولتا ہے نا کسی سے سخت اور بعد میں اس کو تھوڑا پچھتاوا تو اپنے اوپر کام کر رہا ہے, تو اس کو ایک گناہ ملے گا. لیکن اگر وہ یہاں پہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو نمازیں اپنے اوپر ایفرٹ کر کے پٹ کر کے مشکل سے اپنے آپ کو لے کے آتا ہے, تو اس کو ڈبل دوہرا ثواب ہے. اسی لیے قرآن اس میں بھی آتا ہے نا, آپ سے فرماتے ہیں کہ جو اٹک کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل ایک سمجھ آ جاتی ہے نا. اب دیکھیں یہاں سے ایک بات جاتی ہے اس کی طرف, حضرت یونس علیہ السلام کی طرف, جب انہوں نے کیا کیا, اپنی قوم کو وہ حکم دے کے آ گئے کہ بھئی تم لوگوں کے اوپر عذاب آ جانا ہے, تو آ کے جو ہے نا ان کو فوراً مچھلی ڈگمگانے لگ پڑی. کیا آپ کو لگتا ہے ان سے پہلے انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی؟ انہوں نے یقیناً اس سے پہلے غلطی نہیں کی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کی پہلی
بھول تھی, چھوٹی سی بھول اس کو کہیں گے, ہماری نظر میں بہت چھوٹی سی بھول تھی کہ انہوں نے دل برداشتہ ہو کے اتنی تبلیغ کی لیکن وہ ایمان نہیں لائے. دل برداشتہ ہو کے تو وہ کیا ہوا, اپنا وہ شہر چھوڑ کے اور ان کو کہہ کے چلے گئے کہ تم کو عذاب آئے گا, اور جا کے جو ہے نا کشتی میں بیٹھ کے کشتی ڈولنے لگ پڑی. تو کشتی کا جو ملا تھا وہ کہتا کہ یہاں پر جو ہے کیا نام لیتے ہیں کہ اگر یعنی کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایک گناہ گار ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آیا جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کشتی ڈول رہی ہے. تو اب جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا عذاب کا کہنے کا, تو میں نے ان کو عذاب کا کہہ آیا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب آئے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو نبی ہیں, آپ کس طرح سے گناہ گار ہو سکتے ہیں. پھر اچھا انہوں نے 3 دفعہ قرآن اندازی کی تو ان کا ہی نام آیا, وہ کوئی بھی ان کو دریا میں سے چھلانگ مارنے کا نہیں ان کو پھینک سکتا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا دریا میں سے اس میں سے اتر جاؤ نہیں تو سارے ڈوب جائیں گے, تم اکیلے مرو جو کر کے آئے ہو, انہوں نے یہ کہا نا. اب جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نبی ہیں, ان کو تو ہم نہیں اس طرح سے وہ کہتے. انہوں نے 3 قرآن نکلنے کے بعد خود ہی چھلانگ لگا دی کہ انہوں نے تو قومنے والوں نے عزت کی وجہ سے مجھے نہیں کرنا, تو مجھے پتہ ہے کہ میری غلطی ہے. اب وہاں پہ وہ کیا ہوا, ان کو سزا سٹارٹ ہو گئی ان کی کہ ان کو جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ اور میں اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً کیوں نہیں پکڑتا, اور نیک نبی جنہوں نے کبھی غلطی نہیں کی ان کو فوراً کیوں پکڑا, کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہی نہیں تھا, اللہ نے ان کو دل برداشتہ ہونے والا بنایا ہی نہیں تھا. اللہ نے ان کے اندر کوٹ کے صبر بڑھا ہوا تھا, تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے تمہارے اندر اتنا صبر بھرا ہوا ہے اور تم کیوں یعنی کہ اس طرح کر کے چلے گئے, دل برداشتہ کیوں ہوئے. ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ہمیں سکھانے کے لیے, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروانی تھی, دیکھیں ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے سب کچھ یہ کروایا. تو کیا ہے کہ ان کو یعنی کہ دل برداشتہ ہو کے وہ چلے گئے کہ ہمارے اندر تو اللہ نے صبر نہیں رکھا اس لیے ہمیں فوراً پکڑنی آتی. لیکن جس چیز کے اندر ہمارے اندر کیپیسٹی ہے, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اچھا اخلاق دیا تو میں اگر کسی سے بلا وجہ برے اخلاق سے بات کروں گی تو مجھے اس پہ پکڑ ہوگی. تو اس لیے ہمیں جو ہمارے پر اللہ نے چیز ہمیں دی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے پابند رہنا ہے, اس کے اوپر اچھا رہنا ہے, لیکن جو ہمیں نہیں دی اس کے اوپر ہم نے ایفرٹ کرتے رہنا, اسی ایفرٹ کی وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے. ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. ہاں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.